نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 سے اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق، اس کا ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 130 سے لے کر آیت نمبر 143 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے ایمان والو، بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں نجات ملے، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو، سبقت لے جاؤ، لپکو، جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جو لوگ آسانی میں اور سختی میں اللہ کے راستے پہ خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔ انہیں کا بدلہ ان کے رب کے طرف سے، انہی لوگوں کا بدلہ، انہی متقین کا بدلہ ان کی رب کی طرف سے مغفرت ہے، اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان نیک کام کرنے والوں کا ثواب کیا ہی اچھا ہے۔ تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے، سو زمین میں چل پڑ کر دیکھ لو کہ آسمانی تعلیم کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا، کہ اللہ کی نصیحت کو، اللہ کی آیات کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن بیان ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت اور ہدایت ہے۔ تم نہ سستی کرو اور نہ ہی غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو۔ اگر تم زخمی ہوئے ہو تو تمہارے مخالف لوگ بھی تو ایسے ہی زخمی ہو چکے ہیں۔ ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ احد کی شکست اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ وجہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دے
اور کافروں کو مٹا دے۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر ہی نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ جنگ سے پہلے تو تم شہادت کی آرزو میں تھے، اب اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اب تم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ تم نے اس کو کیسا پایا۔ یہاں تک ہمارا کل کا سبق تھا، اور کل کے سبق میں ہم نے دیکھا کہ غزوہ احد کے حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے درمیان میں ہی مومنین کی صفات جو ہے ان کا تذکرہ کیا۔ یہ صفات چاہے غزوہ احد کے کنٹیکس میں دیکھ لیں، ان کی مضبوطی اور ایمان کے لیے مزید تقوی اور مزید اللہ کی جو نصیحتیں ہیں ان کے اوپر مضبوطی جو ہے وہ درکار ہے، یا عام اوپن آیات کے طور پر، عام خطاب کے طور پر یہ آیات بہرحال ہر نظر سے ہمارے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ اس میں جو موضوعات ہم نے دیکھے کہ سود کے بارے میں، پھر اس کے علاوہ غصے کے اوپر قابو پانے اور دوسروں کو معاف کر دینے کے بارے میں، اور دیگر معاملات میں جو کہ ہمارے روزمرہ کے معمولات میں ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بہت سارے مواقع پر ہمیں یقیناً ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی اصلاح کر سکیں، اپنی اصلاح کر سکیں، آمین۔ اور اس کے بعد پھر غزوہ احد کے حالات جو ہیں ان پر دوبارہ سے تبصرہ شروع کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ تم پہلے بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ میدان جنگ میں جا کر کافروں کا مقابلہ کرنے چاہتے تھے اور شہید ہونا چاہتے تھے۔ اب تم نے جب اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ کس قدر سخت ایک آزمائش اور کس قدر ایک مشقت والا ایک عمل ہے، جس کے اوپر تمہیں اب مضبوط ہونا ہے۔ تمہاری کمزوریاں اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے، یا تمہاری وہ باتیں جن کے اوپر تمہیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ظاہر کر دیں، تمہیں دکھا دیں کہ تمہارے اندر کون کون سے ایسے معاملات ہیں جن میں تمہیں ابھی قوت پکڑنا ہے، جن میں ابھی تمہیں مزید بہتری لانی ہے اپنے اندر۔ اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً پھر اللہ کی مدد کے ساتھ تم فتح یاب ہوگے، غالب ہو جاؤ گے۔ اور شہادت کی آرزو جب کرتے ہو تو دیکھ لو میدان جنگ میں شہادت جو ہے وہ کس قدر ایک صبر آزما، یا کس قدر ایک مشقت والا کام ہے، یا کس قدر ایک سختی پر سخت کام ہے، لیکن جو اس کو پا لیتا ہے تو یقیناً پھر اللہ تعالیٰ اس کے درجات جو ہیں ان کو بھی ایکسٹرا آرڈنری بلند کرتا ہے۔ تو یہ کل کا ہمارا سبق تھا، جس میں اہم نصیحت کے ساتھ ساتھ غزوہ احد کے بارے میں واپس کچھ معمولات جو ہیں ان کا تذکرہ بھی ملا۔ بڑھتے ہیں، آج ہمارا اگلا سبق جو ہے آیت نمبر 144، اور ہمارا آج اگلا سبق جو ہے وہ بھی غزوہ احد جو ہے، جنگ احد جو ہے، اسی کے اوپر تبصرہ ہے کہ جنگ احد میں مسلمانوں کی شکست کے اسباب کیا تھے۔ پہلے جو آیات گزری انہی سے ملتی جلتی اس میں کچھ ایڈیشنل پوائنٹس جو ہیں وہ ہمیں ملیں گے کہ مسلمانوں کی شکست کے اسباب تھے کیا تھے، وجوہات کیا تھیں، اور جب ان کو شکست ہو گئی یا شکست کے سے دو چار ہو گئے تو اس وقت ان کی کیا کیفیت کی، مسلمانوں کی کیا کیفیت تھی، ان کے کیا حالات تھے، ان پر کیا گزر رہی تھی، اور جنگ کا پانسا پلٹنے کے نتیجے میں ہونے والی بگدڑ کے باعث ان کی حالت میں کس طرح سے ایک شکستگی آ گئی تھی۔ ان سارے معاملات پر ایک تبصرہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا ایک وضاحت ہے، یا ان سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ دیکھو ذرا اس جنگ احد میں تمہارے لیے سیکھنے کے کتنے زیادہ پوائنٹس ہیں جن کے اوپر تمہیں بہتری لانی ہے۔ اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف مسلمانوں کو ان کی کمزوریوں کی نشاندہی کی ہے، بلکہ ان سب کے لیے معافی کا اعلان عام بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عام معافی کا بھی اعلان کر دیا کہ یہ جو واقعہ ہوا جنگ احد میں، یہ تو در حقیقت تمہاری آزمائش کے لیے، تمہیں اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے، اگلے مارکوں میں آنے والی جو مشکلات جو اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہیں ان کے لیے تمہیں تیار کرنے کے لیے ایک ٹریننگ کا حصہ تھا۔ تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے وعدے کیا کہ یہ تو تمہاری ٹریننگ یا تمہاری مضبوطی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا ہوا، یا ایسا تقدیر میں تھا۔
اور پھر غم کرنے کی، ڈرنے کی، غم کرنے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے تقوی، تمہاری محنت، تمہارا جو کوشش ہے جو تم نے کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے، اس کمزوری کو اللہ تعالیٰ نے ڈھانپ دیا، اور تمہارے لیے اعلان معافی کا اعلان بھی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اور پھر تسلی بھی دی ہمیں ان آیات میں غزوہ احد کے بعد مسلمانوں کو، کہ جو کچھ ہوا وہ تو تمہیں مضبوط کرنے کے لیے تھا، اب اگلے مارکے کے لیے تیاری پکڑو۔ اور تسلی دی کہ تم اگر اللہ کے تقوی اور نصیحت پر عمل درآمد کرتے رہو گے تو تمہیں یقیناً غلبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور مسلمان اور کافروں کے اوپر تمہارا روب جو ہے وہ ڈال دیں گے۔ تو یہی پورا لب لباب جو ہے آئندہ آنے والے سبق کا ہے ہمارا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا سبق، آیت نمبر 144۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، قد خلط من قبلہ الرسل، یقیناً گزر چکے ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تمہارے لیے ایک رسول کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان کی اوصاف یا ان کی جو پوزیشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسالت کی ہے، جو کہ ایک ایکسٹرا آرڈنری پوزیشن ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول جو ہیں وہ گزر چکے ہیں۔ ہر رسول جو ہے اپنی پوزیشن، اپنے فضل، اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اس کا ایک نمایاں مقام تھا اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی اور پھر لوگوں کی نظر میں بھی۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ بلند ترین ہے، رحمت للعالمین ہے، لیکن اس کے باوجود جس طرح سے پہلے رسول گزر چکے اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، مختص کیے گئے ایک رسول ہے جو تمہیں نصیحت کی طرف بلاتے ہیں۔ اس آیت میں در حقیقت اللہ تعالیٰ نے یہ باور کرایا ہے کہ جس طرح سے بشریت کے تقاضے، ہاں رسول ان کا مقام اور مرتبہ، ان کی فضیلت، ان کی برتری جو ہے وہ تمہارے اندر ہے، جو کہ ان میچڈ ہے، جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا پوری کائنات میں کوئی شخصیت، کوئی ہستی جو ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ بشریت کے تقاضے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ انسان ہے، اور انسان کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں وہ سارے وعدے پورے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے قول جو ہیں جو انسانوں کے لیے ہے، اور سب سے اہم قول جو اس آیت کی نسبت سے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی کیونکہ ایک بشریت کا تقاضا ہے، ان کا ایک انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قول کو کی مطلب پریکٹیکلی اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا قول جو ہے وہ دیا ہے جو کہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ تو اس اعتبار سے اس آیت میں ہمیں ملتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوسرے رسولوں کی طرح رسول ہیں۔ ان کا مقام اور مرتبہ، فضیلت وہ اپنی جگہ پر، لیکن اس کے باوجود ایک وقت آئے گا کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوں گے، اور پھر افا پھر اگر وہ وفات پا جائیں، او قتلا یا شہید کر دیا جائیں، جب ان کے ساتھ بشریت کے تقاضے جڑے ہیں اور ان کو بھی دوسرے انسانوں کی طرح یقیناً موت جو ہے وہ آنی ہے، تو اگر وہ وفات پا جائیں گے یا شہید کر دیا جائیں تو انقلبتم علی اعقابکم، کہ کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل گر جاؤ گے؟ کیا تم اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ کیا تم اللہ کے راستے میں کوشش کرنا چھوڑ جاؤ گے یا اپنے دین کو چھوڑ دو گے؟ یہ اس وقت کی سچویشن ہے جب اچانک جنگ کا پانسا جو ہے وہ پلٹا، فتح جو ہے وہ شکست میں بدلتی ہوئی نظر آئی، اور اس وقت کیونکہ ایک شدید بگدڑ تھی، اور کافروں نے بڑی شدت کے ساتھ پلٹ کر وار کیا اور سینڈوچ بن گئے وہاں پر مسلمان، تو اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو بھی شدید زخم جو ہے وہ آئے، اور کافروں نے یہ افواہ جو ہے وہ خبر پھیلا دی، افواہ اڑا دی کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قتل کر دیے گئے ہیں یا شہید ہو گئے ہیں۔ جب اس بگدڑ میں، اس ایسی کیفیت میں، سچویشن میں لوگوں کو، مسلمانوں کو یہ خبر ملی، ایک تو ان کے اپنے حواس جو ہے وہ
بافتہ ہو چکے تھے، اور پھر اوپر سے یہ ایسی خبر کا اڑنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، تو اس کے اوپر ان کے حوصلے جو ہے وہ اور پست ہو گئے، اور وہ میدان کو چھوڑ کر بھاگنا شروع ہو گئے، یا مطلب اس طرح سے ان کی کیفیت جو ہے وہ مطلب ایسی ہے کہ اس کو پوری طرح سے ویژولائز کرنا ہمارے لیے مشکل بھی ہے، ایسی ٹینس قسم کا وہ ماحول تھا۔ تو اس ماحول میں جب کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جھوٹی خبر کو سن کر مطلب اپنے دل چھوڑ گئے، اور اپنا جو پیشن ہے اس کو وہ لوز کر دیا انہوں نے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی دوسرے رسولوں کی طرح سے ایک رسول ہیں، اگر وہ وفات پا جائیں یا وہ شہید کر دیا جائے، تو کیا تم اللہ کے راستے میں نکلے ہو تو کیا تم اللہ کے راستے کو چھوڑ دو گے؟ کیا تم اپنی جد و جہد کو چھوڑ دو گے؟ یہ تمہارے لیے ممکن نہیں، یا یہ تمہارے لیے مناسب نہیں۔ تو یہ ان کی تسلی بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی وضاحت بھی ہے کہ ایک وقت جو ہے وہ آئے گا، اور یہی آیت جو ہے اس وقت کام آئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت یقیناً سارے مسلمانوں کے جذبات جو ہیں وہ مطلب انبلیویبل تھے، کسی کو یقین نہیں تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ انہوں نے اپنے شدید جذبات کا اظہار جو ہے ہمیں روایات سے ملتا ہے کہ انہوں نے وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہی کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وفات کر گئے۔ اس قدر وہ محبت میں شدت کا غلبہ جو ہے ان کے اوپر تھا۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے نہایت حکمت کے ساتھ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑے ہو کر انہی آیات کی تلاوت کی، جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی متاثر ہوئے، اور انہیں ایسا محسوس ہوا گویا کہ یہ آیت جو ہے وہ ابھی ابھی اتری ہے، ابھی ابھی اسی موقع پر یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، یا اس آیت کا نازل ہونا جو ہے وہ اسی موقع کے لیے تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع کی۔ جیسا کہ بخاری کی ایک روایت ہے، اس میں اگر ہم کوٹ ان کوٹ تھوڑے الفاظ جو ہیں وہ ہم دہرائیں، جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں کہ حضرت ابو بکر جب تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے، اور بے چین تھے، بے تاب تھے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عمر سے کہا، حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، لیکن حضرت عمر نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ اس پر پھر حضرت ابو بکر جو ہے وہ انہوں نے وہاں پر خطبہ ارشاد فرمایا۔ انہوں نے کہا، اما بعد، جو شخص اللہ کے پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ کی ذات گرامی زندہ ہے جسے کبھی فنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وما محمد الا رسول۔ یہی آیت پھر انہوں نے وہاں پر کوٹ کی، پڑھی، تلاوت کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کی قسم معلوم یہ ہوتا تھا، ہمیں ایسا لگتا تھا کہ لوگوں کو اس آیت کے بارے میں پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ آیت پہلے نازل ہو چکی ہے، یعنی اس وقت لوگوں کی کیفیت ایسی تھی کہ انہوں نے جب اس آیت کو سنا تو ان کو لگا کہ یہ آیت جو ہے ابھی ابھی نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابو بکر نے اس آیت کو انہوں نے جب سنا تو انہوں نے اس کی تلاوت کرنا جو ہے وہ شروع کر دی۔ حضرت عمر جو ہے وہ بھی کہتے ہیں اس موقع پر کہ اللہ کی قسم میں نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس آیت کی تلاوت سنی تو میں کھڑے کا کھڑا رہ گیا، میرے پاؤں مجھے اٹھا نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ میں گر گیا۔ تو اس قدر وہاں پر ایک شدت جذبات کی کیفیت تھی تمام مومنین کے اندر، مسلمانوں کے اندر، اور خاص کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر، جبکہ حضرت ابو بکر جو ہے انہوں نے پھر لوگوں کو آ کر دلاسا دیا، اور اس وقت یہ آیت جو ہے وہ دوبارہ جب تلاوت کی گئی تو سب نے محسوس کیا کہ گویا کہ یہ آیت اسی وقت کے لیے نازل کی گئی تھی، یا ابھی ابھی یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ وَمَن يَنْقَلِبْ، اور دیکھو جو کوئی پھر گیا، عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اپنی ایڑیوں پر یا الٹے پھاؤں، جو بھی کسی بھی وجہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو کیفیت تھی اس کو بیس بنا کر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ کسی بھی صورت میں اگر تم میں سے کوئی ایڑیوں پر پھر گیا یا منہ پھیر لیا یا اپنے دین کو اس نے چھوڑ دیا، فلن یضر اللہ، تو ہرگز نہیں بگاڑ سکے گا وہ کچھ بھی، شیئن کچھ بھی، اللہ کا، ہرگز وہ اللہ کا تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر وہ کوئی
شدت جذبات میں آ کر اب پچھلے سبق میں، کل کے سبق میں ہم نے دیکھا کہ وہ غصے پر بھی قابو پانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف بھی کر دینے والے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے اوصاف بھی، یعنی حالات جو ہے حالات کی سنگینی کے مطابق مطمئن ہو کر، مطلب بڑے تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہر طرح کی سچویشن کو فیس کرنا اور اس کے مطابق اپنے معاملات کو درست کرنا، یہ مومن کی صفات ہیں جن کا تذکرہ ہمیں پچھلے سبق میں، کل کے سبق میں ہمیں ملا۔ تو اب یہاں پر جو سچویشن ہے، کیفیت جو ہے، اس کا منظر اللہ تعالیٰ نے منظر کشی کی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں تو شہید ہو جائیں تو کیا تم اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ اگر تم اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ گئے اور ایڑیوں سے پھر گئے تو یہ سوچ لو، یہ یقین رکھو کہ تم اس طرح سے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، فرق پڑے گا تو صرف تمہارے اپنے ہی عمل میں، یا تمہارے اپنے ہی جو انجام ہے اس میں۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور عنقریب اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دے گا شکر گزاروں کو۔ ہاں، البتہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے اس کی نصیحت کے مطابق اپنے معاملات کو لے کر چلو گے، صبر اور تحمل کے ساتھ اپنے معاملات کو آگے بڑھاؤ گے، تو یقیناً پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ایک اچھا بدلہ دے گا، کیونکہ تم نے شکر گزاری کی، کیونکہ تم نے اللہ کی نصیحت کے مطابق اپنے معاملات کو سنوارا۔ وما کان لنفس، اور نہیں ہے کوئی اختیار کسی کسی جان کو ان تموتا، کہ وہ مرے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے، کتابا معجلہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا مقرر کردہ ایک حکم ہے، یا مقرر کردی ایک تقدیر ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ مقرر کردہ ہے کہ کس کو کب اور کہاں موت آنی ہے۔ کسی کو اس اللہ کے لکھے ہوئے، یا اللہ تعالیٰ کے اس حکم، یا اللہ تعالیٰ کی اس مشیت سے کسی کسی میں مجال نہیں کہ وہ اس سے نکل سکے یا اس سے باہر اپنے آپ کو کر سکے۔ ہر ایک کو موت جو ہے وہ اس کے وقت پر اللہ تعالیٰ کی جو مقرر کردہ ہے اسی پر آنی ہے۔ اب یہ وہی کیفیت ہے، یا وہی سچویشن ہے جب بگدڑ مڑی اور مختلف طرح کے جو معاملات ہوئے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایک جھوٹی خبر جو ہے وہ پھیلا دی گئی، تو پھر لوگوں نے جب میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگے یا اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے ادھر ادھر کی بھاگ دوڑ پڑی، جس کو جس قدر جس طرف مطلب لگا اسی طرح وہ بھاگا اور میدان جنگ سے بھاگے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ یہ شہادت کی موت جس کے تم تمنا کرتے ہوئے یہاں پر آئے تھے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو کہ جس بھی حالت میں کرے، جس جگہ پر کرے، کس وقت میں تمہیں موت آنی ہے، کس کو، ہر ایک کی موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے حکم کے مطابق ہے۔ کوئی اپنی موت کو نہ تو ٹال کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کو ڈیلے کر سکتا ہے۔ تو لہذا موت جو ہے وہ یقین رکھو کہ وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اس کا وقت بھی اور اس کی جگہ بھی اور اس کی کیفیت بھی۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، ہاں البتہ جو دنیا کا بدلہ چاہے، جو دنیا کی زندگی جی رہا ہے اور دنیا کی زندگی جیتے ہوئے دنیا کا بدلہ یا دنیا کا حریص ہے، نُؤْتِيهِ مِنْهَا، تو ہم دیتے ہیں اسے اس دنیا میں، تو ہم اسے اس دنیا میں ہی اس کا بدلہ یا اس کی خواہش جو ہے وہ پوری کر دیں گے، کہ دنیا کی عزت چاہیے، دنیا کا مال چاہیے، جس قدر اس کے مقدر میں ہے ملے گا اس کو اتنا ہی، لیکن دنیا میں وہ عطا کر دیں گے، کیونکہ وہ صرف دنیا چاہتا تھا، کیونکہ اس نے صرف دنیا کی خواہش کی۔ ہاں البتہ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، جو چاہتا ہو آخرت کا بدلہ، جو دنیا کی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی کچھ خواہش رکھتا ہو، آخرت میں بھی کچھ اجر کی امید رکھتا ہو، اجرت کی امید رکھتا ہو، تو نُؤْتِيهِ مِنْهَا، تو ہم اسے اس آخرت میں سے بھی دیں گے، یعنی کہ ہم اسے آخرت، دنیا تو اس کو جو اس کے مقدر میں ہے ملے گی، ہم اسے آخرت میں بھی اس کا بدلہ جو ہے وہ دیں گے، جو دنیا نے اس میں کوشش کی آخرت کے لیے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور عنقریب ہم بدلہ دیں گے شکر گزاروں کو۔ جو شکر گزاری سے کام کرتا ہے، جو شکر گزاری کرتا ہے دنیا کی زندگی میں، اسے عنقریب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین بدلہ جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ وقعیم، اس آیت میں یہ جو ہے کہ جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے اور جو آخرت کا چاہتا ہے، اسی آیت سے متعلقہ آگے بھی کچھ آیت آئے گی ملتی جلتی، یہ غزوہ احد سے بھی اس کا تعلق بنتا ہے، اور ایک عام آیت کے طور پر بھی ہم اگر اس میں دیکھیں تو بہت ساری نصیحت ہمیں ملتی ہے۔ وقعیم من نبی، اور کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں، قاتل، جہاد کیا، کہ جنہوں نے جہاد کیا معاہو، ان کے ساتھ مل کر، ربیون، اللہ والوں نے، کثیر، بہت سارے،
कितने ही रसूल या कितने ही नबी इससे पहले गुजर चुके हैं, जिनके साथ उनके अल्लाह वालों ने, या जिनके साथ उनके पैरोकारों ने, उन रसूलों के पैरोकारों ने, या उन मोमिनों ने जो इन रसूलों पर, उन नबियों पर ईमान लाए, उन्होंने उन नबियों के साथ मिलकर इसी तरह से किताल किया, जिहाद किया, जंगें लड़ी। उनके ऊपर भी इसी तरह से सख्त तरीन जो है वो हालात हुए। जब पिछले नबियों ने और उनकी कौमों ने और उनके ऊपर ईमान लाने वाले जो अल्लाह वाले थे, उन ईमान वालों को यहाँ पर अल्लाह ताला ने कहा रिब्बीयून, अल्लाह वालों ने, कि वो अल्लाह पर ईमान लाए थे उन नबियों के कहनों पर, और फिर अल्लाह के रास्ते में वो निकले थे उन नबियों के साथ, उन नबियों का साथ देने के लिए, या अपनी अपने दीन जो है उसको गालिब करने के लिए। तो उनका यहाँ पर तذکرہ है, और उनकी यहाँ पर फजीलत अल्लाह ताला ने तذکرہ की, या उनके औसाफ जो है तذکرہ किए, कि वो तुमसे पहले जो है लोग जिन्होंने अपने नबियों का साथ दिया, उनकी कैफियत कैसी थी, या उनके साथ भी जब इस तरह से सख्त हालात आए, उनके साथ भी जब इस तरह से मुशक्कत वाले हालात आए, तो उन्होंने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने किस तरह से अल्लाह के साथ अपने मामलात को मंसूब किया। ये नसीहत जो है वो हमें अगली दो तीन आयात में मिलती है, कि जब उन अल्लाह वालों ने अपने नबी के साथ मिलकर अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, और उनके ऊपर भी जब ऐसी सख्तियां और मसाइल आए, मुश्किलात आई, तो उन्होंने कहा फमा वहानु। तो तो ना तो उन सब ने हिम्मत हारी, लिमा असाबहम, उस वजह से जो उन पर मुसीबत पहुंची उनको, जो उनके मसाइब उनके ऊपर आए, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, वमा ज़ूफ़ू, और ना ही उन्होंने कमज़ोरी दिखाई, ज़ईफ नहीं हुए, कमज़ोर भी नहीं हुए, वमस्तकानु, और ना ही वो सब काफिरों से दबे। जब उन अल्लाह वालों के ऊपर इस तरह के मसाइब आए, इस तरह की मुश्किलात आई, तो उससे ना तो उन्होंने हिम्मत हारी, वहनु, जाउफू, ना ही उन्होंने कमजोरी दिखाई, वो मस्तकानु, और ना ही वो काफिरों के रोब में आ गए, या काफिरों के गलबे में आ गए, या काफिरों से वो डर गए। यानी वो उन्होंने इस्तकामत का पहाड़ बनकर खड़े रहे, वो सारे के सारे लोग, क्योंकि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, अल्लाह के नबियों के साथ उन्होंने जिहाद किया, और किताल में उनका हिस्सा लिया, और उनके नबियों ने उनको जो नसीहत की थी, उस नसीहत पर वो कारबंद रहे। वल्लाहु, इसी इसी ज़िमन में एक बुखारी की एक रिवायत जो है वो हमें पता चलती है। सैयदना खुबाब बिन अरद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। ये गालिबन दौर मक्का के दौर की बात है, कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो आप काबा के साए में चादर लपेटे तशरीफ फरमा थे। हमने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह तबारक व तआला से हमारे लिए दुआ कीजिए और मदद की दरख्वास्त कीजिए। तो इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल गया। आपने फरमाया, तुमसे पहले ऐसे लोग भी हो गुजरे हैं, कि उनमें से किसी के लिए जमीन में घड़ा खोदा जाता, फिर उसको उसमें गाड़ दिया जाता, फिर आरा लाया जाता, और उससे उसके सर के वसत में रखकर उसके दो टुकड़े कर दिए जाते, और मुसीबत का ये पहाड़ भी उनको तौहीद से बरगश्ता ना कर सका। ऐसा भी होता कि लोहे के कंगे से उनके में दंसा कर उनकी हड्डियों और पट्ठों पर फेरे जाते, मगर अहले तौहीद फिर भी दीन ना छोड़ते। अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला इस दीन को ज़रूर पूरा करेगा। हत्ता कि ये वक्त भी आएगा कि कोई सवार सना से लेकर हद्र मौत तक सफ़र करेगा, तो उसे अल्लाह के सिवा किसी का डर नहीं होगा, या उसे अपनी भेड़ों के बारे में भेड़िए का खतरा होगा। लेकिन तुम्हारा यह हाल यह है कि तुम जल्दी कर रहे हो, यानी अभी तो तुम्हारे ऊपर इस तरह से आजमाइशें ही नहीं आई, इस तरह से तकालीफ ही नहीं आई, जैसे कि तुमसे पहली कौमों या पहली लोगों के ऊपर गुजर चुकी, कि उनको तो घड़ों में डाल दिया गया, उनके आग जो है, आग के अलाव जो है उनमें उनको धकेल दिया गया, उनके आरे के साथ उनके जिस्म के टुकड़े कर दिए गए, चीर दिया गया, लेकिन वो इस्तकामत का पहाड़ बनकर खड़े रहे, और अपने तौहीद के मैटर में और कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और अपने ईमान में वो पीछे नहीं हटे। तो उन्होंने फिर किस तरह से बुलंद दर्जात पाए। तो अभी तो तुम्हारे लिए बहुत सारी मंजिलें अभी बाकी हैं, जिसमें तुम्हें बहुत सारी सख्तियां जो है वो लानी है। असहाबुल उखदूद जो है, उसका वाकया कभी मौका मिलेगा तो हम तफसील से इसको तज़किरा करेंगे। बल्कि कुछ आयात जो हैं वो आएंगी भी, लेकिन वो बहुत बाद में जाकर आएंगे। लेकिन कभी मौका मिले आप तो ज़रूर इसको एक दफ़ा याद दहानी के लिए
بہت سارے ریسورسز ہیں جس کے ذریعے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اصحاب الاخدود کا واقعہ جو ہے اس میں سے بہت ساری ایسی باتیں ملتی ہیں کہ کس طرح سے وہاں پر مطلب آرے کے ذریعے سے جسم کے دو حصے جو کر دیے گئے، یا کس طرح سے وہاں پر آگ کے الاؤ میں ڈال دیا گیا پوری کی پوری بستی کو، کہ انہوں نے ایک رب پر جو ایمان لائے تو اتنے مضبوط ایمان لائے کہ وہ بستی کے اکثر افراد جو ہیں وہ آگ میں جلسا دیے گئے، لیکن وہ اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو اس کا تذکرہ بھی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور قرآن کی آیات میں ملتی ہیں ہمیں کہ کس طرح سے پچھلے نبی جو ہے ان کے اوپر بھی اسی طرح سے مسائل اور مشکلات آئے، لیکن انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور وہ اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایسے ہی لوگ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، صبر کرتے ہیں مصیبتوں آزمائشوں تکلیفوں کے اوپر، وہ پھر صبر کرتے ہیں اور پھر جو صبر کرتے ہیں تو یقیناً پھر اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے لوگوں کو پسند بھی کرتا ہے۔ اب وہ جو اللہ والے ہیں جن کا تذکرہ ہوا پچھلے نبیوں کے ساتھی جو ہے ان کے ضمن میں، تو انہی کی آگے کچھ اوصاف جو ہیں اللہ تعالیٰ تذکرہ کریں گے اگلی ایک دو آیات میں۔ وما کان قولہم، تھا ان کا قول، ان اللہ والوں کا قول تو یہ تھا، سوری، اور اللہ ان کا قول اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ وما کان قولہم، اس کا قول اس کے سوا کچھ نہ تھا، الا ان قالو کی، مگر یہ کہ وہ کہیں ربنا اغفر لنا ذنوبنا، کہ اے ہمارے رب ہمیں ہمارے گناہوں کو بخش دے، وہ اسرافنا فی امرنا، اور ہماری زیادتیوں کو بھی بخش دے جو ہم نے اپنے کام میں کی، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت قدم کر دے، ثابت رکھ، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں۔ یعنی ان کے اوپر بھی اس طرح سے مصائب آئے، سختیاں آئی، اس کے باوجود انہوں نے اپنے مصائب اور سختیوں کے حالت میں بھی اللہ ہی کے ساتھ اپنے معاملات جو ہیں وہ وابستہ رکھے، اللہ ہی سے وہ دعائیں کرتے رہے کہ اے ہمارے رب، اگر ہم سے بھول چوک میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اگر ہمارے کام میں کچھ زیادتی ہو گئی تو ہمیں اس پر بھی تو بخش دے، وہ سب بھی تقدامنا، اور تو ہمارے قدموں کو ثابت قدم بھی رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہم کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، کہ ان پر بھی جس قدر بھی مشکل حالات آئے وہ اللہ ہی کی طرف اپنی دعاؤں کا جو سلسلہ جو ہے ان کا جاری و ساری رہا۔ وآتاہم، تو اس کے نتیجے میں، ان کے اس صبر کے نتیجے میں اور ان کی دعاؤں کے نتیجے میں پھر فآتاہم اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ثواب الدنیا، دنیا کا بدلہ، جو دنیا میں بھی اس کا بہترین جو ثواب ہے، وہ حسن ثواب الآخرہ، اور بہترین اجر آخرت کا بھی۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بدلہ دیا، یعنی دنیا میں بھی ان غلبہ بھی عطا کیا، ان کو طاقت بھی عطا کی، ان کو حکومتیں بھی عطا کی، ان کو بخش بھی دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں کو، دنیا میں بھی بہت سارے، اور پھر آخرت میں بھی ان کا طے شدہ ایک بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھ دیا، اور بہترین بدلہ جو ہے یقیناً جنت کی شکل میں ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے اپنے نیکی کرنے والوں سے، محسنوں سے، نیکی کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے، اب یہاں سے واپس، اب یہاں تک جو ہے آیت نمبر 148 تک پچھلی دو تین آیات جو ہیں وہ ان پچھلے نبیوں کے فالوور جو ہیں ان کے بارے میں تھا، کہ ان نبیوں کے فالوورز نے کس طرح سے اللہ کے راستے میں ڈٹ کر کھڑے ہوئے، اور پھر اپنے معاملات کو پھر اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں کس طرح سے ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہترین اجر دیا۔ اب یہاں سے آیت نمبر 149 سے دوبارہ سے غزوہ احد، جنگ احد کی طرف ان کے اس کے حالات کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر کے ہمیں نصیحت دیتے ہیں اس وقت کے مسلمانوں کو، یقیناً ہمارے لیے بھی یہ ساری نصیحتیں آج بھی موجود ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم نے اطاعت کی، اگر تم اطاعت کرو گے ان لوگوں کی جن سب نے کفر کیا، کافروں کی اگر تم اطاعت کرو گے، یا ردوکم علی اعقابکم، تو وہ تو کوشش کرتے ہیں، وہ کافر جو ہے وہ تو پھیر دیں کہ تمہیں تمہاری ایڑیوں سے، فتنقلبوا خاسرین، پس تم پلٹو گے سب خسارہ پانے والے، اور اگر تم اپنی ایڑیوں سے پلٹ گئے، پھر گئے، یعنی دین کو چھوڑ دیا یا مقصد سے ہٹ گئے، تو ایسی صورت میں تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ جنگ احد میں جب
منظر جو ہے وہ تبدیل ہوا اور فتح جو ہے وہ شکست میں بدلی، اور اس کے بعد پھر ان حالات کو بیس بنا کر، اس واقعے کو بیس بنا کر، جو مشرکین تھے، جو کافر تھے، اور وہ بھی، اور منافق جو ہیں وہ بھی، خاص کر کافر جو ہیں، انہوں نے پھر مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے یعنی کہ یہ موقع کا فائدہ اٹھانا چاہا، اور مسلمانوں کو انہوں نے کہا کہ یہ تم کس چکر میں پڑ گئے ہو، دیکھو تمہیں کس قدر مصیبت سے تکلیف ہوئی، اپنی جانوں کو بھی تم نے گوایا، اور اپنے زخم بھی، چوٹیں بھی تم نے کھائی، اور پھر حاصل بھی کچھ نہیں ہوا، اور اسی طرح سے تمہارے معاملے رہیں گے، تمہارے لیے بہتری یہی ابھی بھی وقت ہے کہ تم چھوڑو اسے اور واپس آؤ اپنے دین کی طرف، اور اپنے بہتری لاؤ۔ تو اس طرح سے کافروں نے مسلمانوں کو ورگلانے کی، یا ان کے حوصلوں کو مزید پست کرنے کی کوشش کی، اور ان کو دین کے اسلام سے پیچھے ہٹنے کی یعنی کہ انہوں نے باتیں کی اس طرح سے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اگر تم ان کافروں کی باتوں پر کان دھرو گے، اور ان کے پیچھے چل پڑو گے، اور ان کی اطاعت کر بیٹھو گے، تو ایسی صورت میں وہ تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے، اور اگر تم اپنے دین سے پلٹ گئے، پھر گئے، یا اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ گئے، دین سے نہ بھی پھرے، مقصد سے پیچھے ہٹ جانا، کمزور ہو جانا، کہ اب آئندہ سے مطلب میں ایسے کسی مارکے میں حصہ نہیں لوں گا اگر اس طرح سے سخت حالات ہیں، مطلب حوصلے پست کرنا، بہت سارے پہلو جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ تو اگر تم پلٹو گے اپنے مقصد سے یا اپنے دین سے، تو ایسی صورت میں یاد رکھو کہ خاسرین، تم سب خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے۔ تو یہ خسارہ جو ہے یقیناً دنیا میں بھی، کہ دنیا میں وہ لوگ جو کافر تھے، انہوں نے کس طرح سے خسارہ پایا مسلمانوں کے مقابلے میں، اور پھر آخرت میں تو خسارہ جو ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے ابدی ہوگا جہنم کی شکل میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے ایسے کسی بھی خسارے سے، چاہے وہ دنیا میں ہے، چاہے وہ آخرت میں ہے۔ آمین۔ بلکہ اللہ ہی ہے مولاکم، تمہارا مولا، تمہارا ولی، تمہارا مددگار، تمہارا دوست، تمہارا ساتھی، وہ خیر الناصرین، اور وہی بہتر مددگار ہے۔ تم ان کافروں کے باتوں پر کان دھرنے کی بجائے تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، جس طرح سے ابھی پچھلے پچھلی قوموں کا، پچھلے نبیوں کے فالوورز ان کا تذکرہ کیا، کہ وہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے اپنے معاملات منسوب رکھے، اسی طرح سے تم اللہ کو اپنا ساتھی، اللہ کو اپنا مددگار، اللہ کو اپنا دوست اگر بنا کر صحیح معنوں میں اس کے اوپر یقین اور امید رکھو گے، تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارا بہترین مددگار ہے، اس کے علاوہ کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ سنلقی فی قلوبی، ان قریب ہم ڈال دیں گے، اگر تم اللہ کو ولی بنا کر اس کے حکموں کے مطابق، اس کی نصیحت کے مطابق اپنے معاملات کو درست کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے تمہاری مدد کرے گا؟ وہ خیر الناصرین، اللہ تعالیٰ بہترین نصرت دینے والا ہے، مدد کرنے والا ہے، کامیابی دینے والا ہے۔ کس طرح سے؟ سنلقی فی قلوبی، تو اس کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کی کہ ہم عنقریب ان کے دلوں میں ڈال دیں گے۔ کن کے دلوں میں؟ الذین کفروا، ان لوگوں کے دلوں میں جن سب نے کفر کیا۔ عنقریب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کافروں کے دلوں میں ڈال دیں گے الرعب، تمہارا روب، بما اشرکو، اس وجہ سے کہ انہوں نے شرک کیا، باللہ، اللہ کا، ما لم ينزل به سلطانا، جو کہ اس کے لیے اس کی کوئی دلیل نہیں، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی ایسی بات کے، اپنی طرف سے گھڑی گھڑی باتوں کی بنیاد بنا کر انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ ان کے شرک کی پاداش میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کو مغلوب کر دیں گے، تمہارا ان کے دلوں میں، ان کافروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے، تمہارا دبدبا ڈال دیں گے۔ اب یہ تمہارا روب اور دبدبا جو ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روب اور دبدبا بھی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ باتیں جو ہیں غالباً 5 ہیں، کئی دفعہ وہ روایت ہم نے کوٹ کی ہے، کہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کی گی، اس میں ایک جو ہے وہ روب بھی ہے، کہ ایک مہینے کی مسافت پر کافروں کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روب ہوتا تھا۔ اگرچہ وہ جو بھی اقدامات کرتے تھے، جنگ کے لیے لشکر کشی کرتے تھے، لیکن ان کے دل میں ایک روب، ایک دبدبا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اور نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہاں پر ہے کہ تم، یعنی کہ پوری قوم، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اس کا روب اور دبدبا جو ہے کافروں کے دلوں میں ڈال دیں گے۔ اور یہ ثابت بھی ہو چکا کہ کس طرح سے پھر اس غزوہ میں تو جو بھی حالات ہوئے، لیکن اس کے بعد پھر
جب مسلمانوں نے اس غزوے سے پھر سبق پکڑے، اس غزوے سے نصیحتیں پکڑی، اس غزوے سے جو ان کی کمزوریاں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہائی لائٹ کی، ان کو انہوں نے جب ریویو کیا اور اس کے مطابق اپنے معاملات کو مزید مضبوط کیا، تو پھر مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے، اور کافر جو ہے وہ کمزور سے کمزور تر اور مغلوب سے مغلوب تر ہوتے چلے گئے، اور آخر کار ایک وقت آیا کہ پورے سرزمین عرب میں صرف مسلمان ہی تھے کہ ان کی حکومت تھی یا ان کا رعب اور دبدبہ تھا۔ اور یہ تو تین سن ہجری کی بات ہے، جب یہ غزوہ احد ہوا، اس کے صرف 3 سال کے بعد جیسے ہی حدیبیہ کا معاہدہ ہوا، تو اسی وقت ایسا روب اور دبدبہ ہوا کہ قافلوں کے قافلے اور وفد کے وفد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آتے، کچھ مسلمان بننے کے لیے، کچھ ان کے تابع ہونے کے لیے، کچھ سرنڈر کرنے کے لیے۔ تو یہ کس طرح سے مسلمانوں کا روب اور دبدبہ جو ہے وہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی۔ وہ بھی مسوت ظالمین، اور برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا جو یہ کفر اور شرک کرتے ہیں، ایسے ظالموں کا یقیناً ٹھکانہ جو ہے وہ بہت ہی برا ہے، اور یہ برا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کی شکل میں جو ہمیشہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، اور البتہ تحقیق سچا کر دکھایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ، اپنا وعدہ، اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ اللہ نے وعدہ کیا کیا تھا؟ اللہ کا وعدہ یہ ہے، ہمیشہ سے یہی رہا ہے، کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا اس سے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی اسی طرح سے کیا تھا، کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول یا نبی کا حکم مانو گے اور اس کی پیروی کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور غلبہ عطا فرمائے گا۔ ہاں، کچھ آزمائشیں جو ہیں وہ تو تمہارے لیے ہوں گی، لیکن اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، تو تم غلبہ ضرور پاؤ گے۔ تو اب یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا، سچا کر دکھایا۔ کب تک اللہ کا وعدہ سچا ہوا؟ اذا تحسونہم بِإِذْنِهِ، جب تم قتل کر رہے تھے انہیں اس کے حکم سے، یعنی غزوہ احد کے پہلے مرحلے میں، جب تم نے ان کافروں کے اوپر ایسا حملہ بولا، ایسا حلہ بولا کہ ان کے حواس باختہ ہو گئے اور وہ میدان جنگ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ اس وقت کی سچویشن ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی جو ایک مشیت تھی، اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب دی وہاں پر، خاص کر 50 جو صحابہ کرام تھے، جن کو تعینات کیا تھا ایک حفاظتی درے کے اوپر، کہ خاص کر ان کا معاملہ جو ہے وہ آگے آئے گا ان کے بارے میں۔ اور پھر مسلمانوں نے بھی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ترتیب دی تھی، جنگ کی جو ترتیب تھی، یا جس طرح سے انہوں نے مطلب ایک طے پایا تھا، اس کے مطابق جب تک تم کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح اور نصرت عطا کی اور تمہیں غلبہ عطا کیا ان کافروں کے اوپر کہ تم ان کو قتل کر رہے تھے، اور پھر وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ اس وقت تھی جیسے ہی تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکموں میں کمزوری دکھائی، یا حکموں سے تھوڑا سا پیچھے ہٹے، تو وہیں پر جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ یہی اگلے آیت کے حصے میں ہے، حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم نے ہمت ہار دی، وتنازعتم، اور تم باہم جگڑنے لگے، فی الامر، حکم میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں، کہ وہ 50 تیر انداز جو ہے ان کو حکم دیا گیا تھا کہ جب تک میں نہ حکم دوں، چاہے مسلمان کامیاب ہوتے نظر آئے، چاہے وہ ناکام اور نامراد ہو کر، ناکام ہو کر ان کی لاشیں جو ہے وہ چینے کوے اٹھانے لگ جائے، اس قدر سختی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر حکم دیا تھا ان 50 تیر اندازوں کو۔ تو اس حکم کے بارے میں پھر وہ جگڑنے لگے، ان میں آپس میں اختلاف پیدا ہوا۔ وہ عصیتم، اور تم نے نافرمانی کی، یا عصیان ہو گیا تم سے یہ کمزوری ہوگی، من بعد ما اراکم، اس کے بعد کہ جب تم نے دیکھا، ما تحبون، اس سے جس سے تم محبت کرتے تھے۔ یہاں پر براہ راست مال غنیمت کا نہیں تذکرہ ہوا، بلکہ اس کو جب تم نے دیکھا اپنے سامنے، مال غنیمت کو، کہ جس سے تم محبت کرتے تھے، اس محبت کے نتیجے میں اس مال غنیمت کو دیکھ کر تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی، تمہارا آپس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں اختلاف ہوا، کہ وہاں سے جب جڑا چھوڑنے لگے، تو ان کے جو حضرت جبیر جو ان کے سپہ سالار تھے، اس
ڈیلیگیشن کے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لیکن 35 جو افراد تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ حکم جو ہے انہوں نے اپنی طرف سے ایک اس میں سے یہ اخذ کیا کہ وہ حکم جو ہے وہ تو اس وقت تک تھا جب تک جنگ ہو رہی ہے، اب تو ہم کامیاب ہو چکے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے درا چھوڑ دیا، 15 جو ہیں وہ باقی رہ گئے تھے، تو تم نے اس وقت کمزوری دکھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں جھگڑنے لگے اور ہمت ہار دی، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا اس کے اوپر عمل درآمد کرنے میں تم کمزور پڑ گئے، تو اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں پھر تمہاری وہ جنگ کا پانسا جو ہے وہ پلٹ گیا۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے تھے جو کہ دنیا چاہتے تھے، وہ 35 افراد جو کہ درا چھوڑ گئے، جو کہ اپنے سپہ سالار کے بلانے کے باوجود وہ نہیں رکھے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، مال غنیمت 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 کے غنیمت اکٹھا کرو، اب ہم جیت گئے، جنگ میں ہماری فتح ہو گئی، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ تو وہاں پر دنیا چاہتے تھے، وَمِنْكُمْ مَنْ یرید الآخرہ، اور کچھ اس میں تھے جو آخرت چاہتے تھے، یعنی 15 جو باقی تھے وہ وہیں پر ڈٹے رہے، اور وہ پھر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فالو کیا انہوں نے، اور پھر یقیناً وہ آخرت چاہتے تھے، اور آخرت ان کی کیسی، اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش بھی پوری کی کہ وہ پھر جب دوبارہ سے جب ان کے اوپر حملہ ہوا تو سب سے پہلا دستہ یہی تھا جو راستے میں مقابلے کے لیے آیا، تو 35 افراد جو ہیں وہ 200 گھوڑ سواروں کے مقابلے میں تو ان کی کوئی وہاں پر ظاہری طاقت اور قوت نہ کام آ سکی، اور وہ شہید کر دیے گئے، تو جو آخرت چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت بھی عطا کر دی وہاں پر، تو تم میں سے کچھ تو ایسے تھے جو دنیا چاہتے تھے اور کچھ ایسے تھے جو آخرت چاہتے تھے، ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، لیبتلیکم، اور پھر تو اس نے پھیر دیا تمہیں ان سے تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، یعنی جب تمہارا یہ معاملہ ہوا کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے معاملے میں کمزور ہوئے، اس کے بارے میں تمہیں اختلاف ہوا، تم میں کچھ جو ہے وہ انہوں نے دنیا حاصل کرنا چاہیے اور کچھ جو ہے وہ آخرت کی خواہش رکھتے تھے، جب تمہاری یہ کیفیت ہوئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس بازی کو پلٹ دیا، اس جنگ کی جو سچویشن تھی اس کو پلٹ دیا، اس کے الٹ کر دیا، اور پھر تم تاکہ لیبتلیکم، تاکہ تمہاری آزمائش کرے، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں سبق دے کہ دیکھو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو چھوڑو گے تو تمہارے ساتھ اس طرح کے معاملے ہوں گے۔ یہ در حقیقت یہاں پر اس آیت کے اس حصے سے بہت واضح ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی آزمائش، ان کی ٹریننگ کا ایک حصہ تھا جو یہ معاملہ ہوا، بطور خاص ان کی کمزوری جس کا یہاں پر تذکرہ ہوا، اس کمزوری کو در حقیقت اللہ تعالیٰ نے یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو اگر تم کمزور ہوئے، اگر تم نے رسول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے معاملے میں کچھ کمزوری دکھائی تو تمہارے ساتھ اس طرح سے معاملات ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی جو واضح الفاظ میں ہمیں ملتا ہے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور البتہ تحقیق اس نے درگزر کر دیا تم سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا، اب تسلی رکھو، حوصلہ رکھو، جو بھی تمہارے ساتھ ہو گیا یہ تمہاری آزمائش کے لیے تھا تاکہ تم اگلے موقعوں کے اوپر اپنے آپ کو بہتر کر سکو، اور یہ یقین رکھ لو یا پر امید رہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان عام وہاں پر کر دیا کہ جتنے وہاں پر صحابہ موجود تھے، جس نے جو بھی ہوا، جس سے جو بھی ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کردہ ایک ایک تھا، تو تاکہ مسلمانوں کی آزمائش کرے، تاکہ مسلمانوں کو مضبوط کرے، تاکہ مسلمانوں کو سبق سکھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر معافی کا اعلان بھی کر دیا۔ اس تفسیر کے ضمن میں بہت سارے کچھ واقعات جو ہم آتے ہیں حضرت عثمان کے بارے میں یا کچھ دوسرے اصحاب کے بارے میں بھی کہ وہ میدان جنگ چھوڑ گئے یا یہ وہ، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان عام کر دیا تو انسان جو ہے یا کسی اور کی کیا مجال ہے کہ وہ اس کے اوپر پھر مزید کچھ بھی اپنی زبان جو ہے وہ اٹھائے، دانت سے دانت بھی اٹھائے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تو آزمائش کے لیے یہ سارا واقعہ یا معاملہ ہوا تھا، واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا ہے مومنوں پر، یقیناً جو جب تک پھر وہ دیکھو واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا ہے مومنوں پر، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ مومنوں کے اوپر فضل کرتا ہے، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کا ایک طریقہ ہے کہ وہ تمہیں تھوڑی سی مشکل دکھا کر تمہیں اپنے قریب کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک
کئی دفعہ کچھ بندیوں کے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ جب ان کے اوپر تھوڑی سی مشکل آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف لپک جاتے ہیں، کوئی جو ہے وہ حوصلہ چھوڑ جاتے ہیں اور وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ جو ہیں، مومن کا تقاضا یا مومن کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ جب بھی اس کے اوپر کوئی مصیبت تکلیف آئے، جب بھی اس کے اوپر کوئی پریشانی ہے، حالات اس کے اوپر تنگ ہوں، تو وہ بجائے اس کے کہ مایوس ہو، بجائے اس کے کہ وہ ادھر ادھر بھٹکے اور ادھر ادھر کی مارتا پھرے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف لپکے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے مومنوں کے اوپر، اور بہت بڑا فضل ہے، اور اس فضل کو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے اپنی مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی منسوب رکھتے ہیں اپنے معاملات کو۔ اس اس تسعدون، اور جب تم چڑھے جا رہے تھے، ولا تلوون، اور تم نہیں پلٹ کر دیکھتے تھے، اعلی احدن، کسی کو بھی۔ یہ بھی اسی وقت کا تذکرہ ہے جب وہ بھگدڑ مچی، اور اچانک سے ایک کیفیت ایسی ہوئی کہ وہاں سے پھر لوگوں نے میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگنا شروع کر دیا، جس کو جس طرف کو منہ تھا وہیں سے اسی طرف کو بھاگا، تاکہ اپنے آپ کو سیو کرے اور اپنے آپ کو بچائے اور محفوظ ہو جائے۔ اور جب یہ اس وقت کی سچویشن ہے کہ جب تم چڑھے جا رہے تھے اور تم پلٹ کر دیکھتے نہیں تھے، یعنی جس طرف کو بھی تمہارا منہ تھا، جب بس باکم دوڑ پڑی تھی وہاں پر، تو اس وقت کی یہ کیفیت ہے۔ والرسول، اور تمہارا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یدعوکم فی اخراکم، وہ بلا رہے تھے تمہیں تمہارے پیچھے سے، تم بھاگ رہے تھے میدان جنگ کو چھوڑ کر، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمہیں تمہارے پیچھے سے بلا رہے تھے۔ یعنی جب سچویشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی ایک بڑی سخت کیفیت سے وہاں پر گزرے، ان کو بھی بہت زخم آئے، ان کے جسم مبارک سے، منہ مبارک سے، چہرے مبارک سے خون جو ہے وہ نکلا، اور ان کا دانت مبارک جو ہے وہ بھی ٹوٹ گیا، تو بڑی چوٹیں آئیں۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مطلب واپس اسٹیبل ہوئے، تو انہوں نے پھر لوگوں کو پیچھے سے آواز بلانا شروع کر دی، پکارنا شروع کر دیا کہ کدھر کو جا رہے ہو، واپس آؤ، واپس کو پلٹو، جبکہ لوگ جو ہیں وہ تو جدھر کو منہ تھا وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے تھے تمہارے پیچھے سے، فَأَصَابُكُمْ غَمًّا غمم بغمن، تو اس نے پہنچایا، یعنی اللہ نے پہنچایا تمہیں غمم بغمن، غم پر غم، تمہارے غم کے اوپر غم، اللہ تعالیٰ نے ایک کے اوپر ایک غم جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا، ایک کے اوپر ایک غم۔ اگر اس سچویشن کو ویژولائز کریں کہ کس طرح سے وہاں پر مسلمان جو ہے وہ کافروں کے درمیان سینڈوچ ہوئے، کچھ روایات میں یہ بھی رپورٹ ہوتا ہے کہ جب وہ مسلمان اچانک جب ان کے اوپر حملہ ہوا تو وہ واپس پلٹے اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو دوبارہ سے سنبھالنے کے لیے۔ جب وہ واپس پلٹے اچانک سے یکدم سے، تو وہ آپس میں بھی ان کی مکبیڑ ہو گئی، آپس میں بھی وہ تھوڑے سے معاملات ان کے تلق ہو گئے، اور وہاں کچھ سجھائی ہی نہیں دیا جا رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے اچانک سے، اس قدر ایک شدید کیفیت جو ہے وہ طاری ہو گئی، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور جس کا جدھر کو منہ ہے ادھر ہی وہ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اسی سلسلے میں آپس میں بھی ان کی معاملات جو ہے کچھ جو ہے وہ ایسے رپورٹ ہوتے ہیں جو احادیث میں، آج ہمارے پاس وقت اتنا نہیں کہ ادروائز اس میں سے کچھ کا تذکرہ بھی ہم کرتے، کبھی موقع ملے گا تو ہم تذکرہ کریں گے دوبارہ سے انشاءاللہ، کہ کس طرح سے کہ ان کے اوپر غم کے اوپر غم کے اوپر غم یہاں پر آیا، کہ ان کے آپس میں بدھ بھیڑ شروع ہو گئی، ان کے وہ لوگ وہاں پر شہید ہو گئے، انہوں نے وہاں پر زخم کھائے، مال غنیمت جس کے لیے وہ دوڑے تھے وہ ان کے ہاتھ سے جاتا رہا، اور کس طرح سے کیفیت جو ہے وہ بدل گئی، اور ان کی اپنی حالت جو ہے حواس باختہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر تمہیں غم پہ اوپر غم پہنچایا، جب تمہیں رسول جو ہے وہ پیچھے سے بلا رہے تھے، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، اور یہ ساری سچویشن اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ مسلمانوں کی تسلی کے لیے ہے کہ جو بھی یہ سچویشن ہوئی تھی اس لیے تھی کہ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، کہ تم مت غم کرو اس چیز پر جو تم سے چھین لی گئی، تمہارے بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے، تمہیں مال غنیمت تمہارے ہاتھوں سے نکل گیا، تمہارے اپنے جسم کے اوپر زخم ایسے لگے۔ ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے اپنا ہاتھ جو ہے وہ آگے بڑھایا، اور اس کے اوپر جب چوٹ پڑی تو ان کا ہاتھ جو ہے وہ شل ہو گیا تھا، اور ساری زندگی ان کا حال جو ہے وہ اسی طرح سے شل رہا۔ تو کس طرح سے تم نے جو کچھ وہاں پر تمہارا نقصان ہوا تم سے چھن گیا، تاکہ تم اس کا غم نہ کرو،
بعد میں اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے سبق دیا کہ اس سے تم سبق اٹھاؤ، تاکہ تم غم کرنے کے بجائے تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اس سے سبق اخذ کرو، ولا ما اصابکم، اور نہ ہی اس پر جو تمہیں مصیبت پہنچی ہے، یعنی نہ کہ تم غم مت کرو، یہ سچویشن اس لیے ہے، یا اللہ تعالیٰ تسلی اس لیے دے رہا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ واپس بلا رہے تھے تاکہ تمہیں واپس جمع کرے، تمہاری ہمت کو واپس جمع کرے، اور واپس تمہیں ایک ریٹیلیٹ جو ہے اس کے قابل ہو جاؤ، تاکہ تم سے جو چیزیں چھن گئی یا تمہارے اوپر جو مصیبتیں تکلیفیں آئی ان کو بھول کر، ان غموں کو چھوڑ کر تم اپنے اگلے معاملے جو ہے ان کی تیاری کرو، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب خبردار ہے جو بھی تم عمل کر رہے ہو، جو بھی تمہاری سچویشن تھی اس وقت کی سچویشن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا، کیونکہ کسی کا قصد، کسی کا ارادہ وہاں پر جان بوجھ کر کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، مسلمانوں کے اوپر ایک سبق آزما ایک واقعہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کیا، تو اللہ تعالیٰ تو خوب خبردار ہے کہ جو جو کچھ تم عمل کر رہے ہو، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف بھی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اور ہماری نصیحت کی بہت ساری باتیں جو ہمیں اخذ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو اخذ کر کے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی آج یہیں پہ رکتے ہیں، انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے۔ سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات میں آسانیاں فرمائے، ہمارے روزمرہ کی جو کچھ مسائل ہوں گے، کچھ مشکلات ہیں، کچھ ہمارے معاملات میں ایسی پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنا خاص فضل و کرم اور اپنی اوپر خاص ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت جو ہے وہ عطا فرمائے، دنیا کے بے شمار خزانے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اوپر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ان بے شمار نعمتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کمانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دے اور قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ آمين يا رب العالمين، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔